ڈیزائر ہونی چاہیے ٹو بی کنسسٹنٹ. اس کے بعد ایک طلب ہونی چاہیے ہدایت کی کہ میں اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کو بس اپنی وہ ڈیزائر شو کر دیں. اس کے بعد آپ کو ہدایت کے چانسز ملیں گے, ہدایت کے راستے کھلیں گے. کیسے کھلیں گے؟ اللہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کھولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی شخص بتائے گا کہ یار فلانی جگہ قرآن کلاس ہو رہی ہے, آپ نے جوائن کرنی ہے. اب یہ اشارے آ رہے ہیں کہ میرے بندے تم نے مانگا تھا, اب یہ اپرچونٹیز ہیں, سیکھ کرو. تو جو اپرچونٹیز لے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا, جو اپرچونٹیز اسکپ کر جائے گا اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپرچونٹیز کو دیکھتے رہا کریں کہ کہاں پہ چیریٹی کی اپرچونٹی آ رہی ہے, اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے مائنڈز کو کھولیں. کہاں پہ زکوٰۃ کی اپرچونٹی اچھی آ رہی ہے, کہاں پہ فلانی چیز کی اپرچونٹی اچھی آ رہی ہے. جو بندہ اپرچونٹیز کو کیش کرے گا اس کو اللہ استقامت دیں گے. کیونکہ اصحاب کہف نے اپرچونٹی کو کیش کیا, اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہیں. جب انہوں نے اعلان کیا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا. تو دل مضبوط تبھی ہوگا جب آپ کچھ ایکشن لیں گے, جب آپ اللہ کو کچھ شو کریں گے, اور پھر ایسا مضبوط ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائے گا. وہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ نماز کو اگر آپ نے عادت بنانا ہے تو 30 دن اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھو. 30 دن نماز کو نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 30 دن نماز نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو نہیں چھوڑتی, انسان کو اپنا بنا لیتی ہے, لیکن کچھ دیر آپ کو جبر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. تو یہ ہدایت کا ایک میکنزم اللہ نے بتایا ہے کہ ہم دل ضرور تمہارا مضبوط کریں گے, لیکن اصحاب کہف جیسی استقامت دکھاؤ اور ذرا اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانا سیکھو. یہ ہے بیسیکلی ایک میکنزم. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ, یہ آیت ہم ذرا سکپ کرتے ہیں. انہوں نے اب بات گفتگو کر رہے ہیں آپس میں, وہ کنورسیشن میں اکثر یہ بات کرتے ہوتے تھے بیٹھ کر کے ہماری قوم بے وقوف ہے, اپنے ہاتھ سے بت بناتی ہے اور انہی بت کو بیچتی ہے, انہی بت کی جو ہے عبادت کرتی ہے. تو یہ تو بے وقوفی ہے بہت زیادہ. تو یہ کس طرح سے اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم تو بہت بڑے ظالم ہوں گے. یعنی وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے. اگلی آیت میں ہے کہ پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں, اور میکسیملین جو تھے, یہ حدیث نہیں ہے, بنی اسرائیلی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ چونکہ میں جاتا تھا وہاں پہ تو ہم اس غار میں پناہ لیتے ہیں, مجھے الہام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے افیئرز کو ریکٹیفائی کریں گے. تو انہوں نے اللہ سے اچھی امید لگاتے ہوئے ہی ریزورٹڈ ٹو دا کیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھی آئسولیٹ ہونا پڑے گا. اس کو میں حدیث سے کنیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ صحیح بخاری اور مشکات میں چیپٹر ہے کتاب الفتن, صحیح بخاری اور مشکات میں آپ اس کا مطالعہ ایک بار کریں, آپ کو ایسی ایسی حدیث پتہ لگیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی حدیث ہے. آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی, آپ کہیں گے کہ کتنا کلیئر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی سولوشن بتایا ہوا. ایک حدیث ہے کہ دجالی دور میں اور قیامت کے نزدیک فتنے اس طرح سے برسیں گے جیسے جو ہے وہ بارش کے قطرے جو ہے وہ برستے ہیں. اس طرح سے, اس میگنیفیکیشن, اس انداز سے وہ فتنے جو ہے آئیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد قیامت کی باقی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے تسبیح میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک تسبیح ٹائپ ایک مالا ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ کتاب الفتن کا جب مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کھڑا ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جتنا آپ ان ایکٹیو ہوں گے اتنا آپ فائدے میں. اب کھڑے ہونے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے, چلنے والے سے کیا مراد, یعنی وہ ان ایکٹیو ہو گیا, وہ سوسائٹی کا اتنا حصہ نہیں بن رہا. اور جو بیٹھنے والا ہے وہ زیادہ ان ایکٹیو ہے, اور اس سے بھی جو لیٹنے والا ہے سب سے زیادہ ان ایکٹیو ہے, یعنی آئسولیٹڈ ہو جانا. آج آپ دیکھیں کہ شاپنگ مالز جو بنے, شاپنگ مال میں انسان جائے تو وہاں پہ ایمان جو ہے ڈسٹرائے ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں, سارا تزکیہ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. شاپنگ مالز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک مساجد جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے, اور جو بازار ہے وہ شیطان کے گھر ہیں اور وہاں پہ اللہ کا غضب ہے. اب اللہ کا غضب سے کیا مراد ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار میں جانا ہی نہیں, وہاں اس لیے اللہ کا غضب ہے کیونکہ بازار میں 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے, بہت سا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ فحاشی ہوتی ہے, اوریانی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی جگہوں کو وزٹ زیادہ کرنے کے لیے. ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے, لیکن اس کے پھر مینرز ہیں, نظروں کو جھکانا, ادھر ادھر نہ دیکھنا, اپنے کام سے کام رکھنا,
جھوٹ نہ بولنا اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں. تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک ایسا دور آئے گا. پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضرت حذیفہ, وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ, تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا. انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے, یعنی واپس نہ پلٹنا, اس جگہ پہ رہنا. گو ٹو دا ماؤنٹینس. یہ ہے سلوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا. ماؤنٹینس کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا. آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گی, کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو انسان ضرور واپس جائے گا. اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا. ایک مووی ہے اوبلیوین, اس کی تھیم ہی ہے. تھیم یہ ہے کہ انسانیت نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اب دوبارہ سے کچھ لوگ نے نیچر کی طرف پلٹنا شروع کیا اور ماؤنٹینز میں جا کے رہنا شروع ہوئے. ماؤنٹینز دکھائے ہیں انہوں نے, اور ماؤنٹینز میں وہ نہروں کے پاس رہ رہے ہیں, ندی کے پاس رہ رہے ہیں اور نیچرل غذا کھا رہے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں اور گروم ہو رہے ہیں. تو یہ سلوشن تو حدیث میں بہت واضح انداز سے, یعنی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جتنا انسان سائنٹیفک چیزوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے اتنا بہتر ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی آئسولیٹ کر لے. مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے, میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ دجال کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. انسان کو انفارمیشن کا اور بھی بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں. اگر ہاں کسی نے اچھے کاموں کے لیے ٹی وی رکھا ہے, پیس ٹی وی, وہ ایک الگ بات ہے, یا خبر نامہ دیکھنے کے لیے, لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈڈ, کیونکہ یہ بہت بڑا اس کا ایک ویپن ہے انفارمیشن جو ہے. اسی طرح مووی تھیٹر جو بنے ہوئے ہیں آج کل, وہاں پہ بندہ جائے دنگ رہ جاتا ہے. اب تو 7D پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور کس کس انداز سے انسان کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں سارے, یہ ٹیسٹ اور ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈالنے کے ہتھیار ہیں. تو جتنا بندہ ان ایکٹیو ہوگا اس دور میں اس کے لیے اتنا بہتر ہے. جتنا بندہ کم ملے گا لوگوں سے اتنا اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ میجورٹی لوگ مادہ پرست ہیں. آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ پازیٹیو ہو. اگر آپ مٹیریلسٹک لوگوں میں رہیں گے, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, آپ مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے, آپ بالکل بنیں گے, آپ ان کی نیگیٹیوٹی ابزارو کریں گے. تو یہ بہت کٹھن ٹائم ہے. آئی ایکسپٹ کہ انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا, میں ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں, ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں. تو یہی تو دجالیت ہے. اسی لیے اس سے بچنا کیسے, یہی ہم سلوشن جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے یہ کیو کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھایا. اور اگلی آیت میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ And you might have seen the sun. تم نے شمس کو, سورج کو دیکھا ہوگا جب وہ اٹھتا ہے, جب وہ رائز کرتا ہے, declining to the right from their cave when it set, turning away from them to the left while they lay in the midst of the cave. This is one of the ayah of Allah. یہ اللہ کا ایک سائن ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ لگوا رہے, کیونکہ زندہ بھی تو رکھنا تھا نا. اب وہ کچھ ایسے رخ اللہ نے انہیں کروٹ دلوائی کہ ان کو دھوپ بھی آتی رہتی تھی, وائٹامن ڈی بھی اللہ پہنچاتے رہتے تھے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پہلے کیا بتایا کہ ہم انہیں کروٹ دلواتے تھے اور ہم جو ہے ان کا رخ ایسا کیا تھا کہ سورج کی شعائیں, سورج ہدایت ہے, سورج لائٹ ہے, لائٹ دیتا ہے. تو آگے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. تو سورج جو ہے اس کو آپ سمجھے ہدایت ہے. اور وہ سورج اصحاب کہف تک آ رہا تھا, حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھے, لیکن ان کا یہ ریوارڈ تھا. ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے, ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. تو اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے, اور ایسے ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی ولی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, ہم انہیں, تم سمجھو گے کہ وہ اویک ہیں while they were asleep. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اصل میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا ان پہ ایک نظر ڈالتا تھا, اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَنُكَلِّمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ ان پہ روب طاری ہو جاتا تھا, جو بھی ان کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے,
یعنی وہ اتنا خوفناک سین ہوتا تھا کہ ان کا کتا جو ہے وہ اس طرح سے پنجے کر کے باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی خوفناک شکل اس کی ہوگی، اور وہ لوگ میں ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی اللہ نے، جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ دوڑ لگا دیتا تھا، اس میں ایک روب طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ ایکچولی سین کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلوا دیا کرتے تھے، اور ان کا جو کتا ہے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے آپس میں کویسچننگ شروع کی۔ کسی نے کہا کہ جی ہم ایک دن سوئے ہیں، کسی نے کہا 2 دن سو گئے ہوں گے، کسی نے کہا چلو چیک کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ لو سلور کوائن ان میں سے ایک نے، اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ، لیکن دھیان رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ یعنی ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں اٹھایا۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا For if they come to know۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو پتہ لگ گیا تمہیں سٹون کریں گے، تمہیں پتھر ماریں گے۔ اور پھر سٹوری آگے جاتی ہے، اور اللہ نے اس طرح لوگوں کو وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اللہ نے لوگوں کو وہ بات واضح کر دی۔ کیسے واضح کر دی؟ اصحاب کہف سیلیبریٹی بن چکے تھے، لوگ کو پتا تھا یہ کون ہے، ان کی انسکرپشن باہر لگی ہوئی تھی۔ جب لوگ کو پتہ لگا یہ وہی لوگ ہیں، غار سے اٹھ گئے ہیں، تو وہ ایک سیلیبریٹی بن گئے، اور لوگ نے ان کو لٹرلی پوجنا شروع کر دیا، ان کے پیر پکڑنا شروع کر دیے، ان سے جو ہے وہ برکت لینا شروع کر دی۔ یہ ہیومن کی ایک سائیکی ہے۔ ہیومن بینگ جو ہے بیسیکلی جب بھی کوئی ایسا ویسا میریکل دیکھیں کسی انسان کو پرفارم کرتے تو وہ پاؤں چھوتے ہیں یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، برکت لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ وہاں ہوا کہ وہ ایک ولی بن گئے، ولی کی صورت اختیار کر گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ قیامت آئی، یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو جنہوں نے غلبہ پایا، اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں، ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی۔ اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سلایا نہیں، انہیں موت دے دی۔ اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا، تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا مزار بنا لو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے سائنز ہیں، ان کو بس بند رہنے دو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، جن کا ویو غالب ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان پہ مسجد تعمیر کرو۔ اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو رول بتایا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہیں۔ ورنہ تو آپ کو کل کو کوئی یہ تفسیر بھی کہے گا، کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا۔ وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے، اس کا مطلب وہ حق پہ ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو۔ تو یہ تو ایک اسٹرا مین ہے، یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے، یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ، موت کی جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے، نہیں۔ مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world، برزخ، اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ کچھ آخری نصیحت میں سے ان میں سے ایک نصیحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا۔ میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز، جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے، کبھی سائیڈ پہ کرتے تھے۔ تو وہ سائیڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں، اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے، اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے، اس کو فلیٹ کر۔ جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے۔ اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے، یعنی حق والے۔
غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے، باطل بھی غالب آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو باطل پہ تھے، جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی، انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی، تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو۔ تو یہی بات ہے اصل میں، اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ، لیکن ایک نیک بزرگ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ، اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے، اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں میں، جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے، ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا، پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں، لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ربی عالم بعدتہم، میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے، نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے۔ نن نوز دا غیب ایکسیپٹ ہم، کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے، اور کنسلٹ ناٹ اینی آف دیم، یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو اباؤٹ دا پیپل آف دا کیو، ان کو تو خود نہیں پتا، انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی، ہم آپ کو حق بتا رہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے۔ وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی، ہاں اس پہ آپ بحث کریں، بحث و مباحثہ، لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا، جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی